السلام علیکم، سوری میں آپ کو کافی لیٹ رپلائی کر رہا ہوں۔ اصل میں آج میں نجی طور پر ذرا مصروف تھا، ذاتی مصروفیات تھیں۔ راجہ صاحب کو بھی میں نے بتا دیا تھا، ابھی میں گھر پہنچا ہوں اور میں نے گروپس کو اور میسیجز کو دیکھنا شروع کیا ہے، تو آپ کو میں رپلائی کر رہا ہوں۔ آپ نے جیسے بتایا کہ کمیٹی میں میسیجز سیف نہیں تھے، تو کمیٹی میں ممبر کتنے ہیں؟ میں ہوں، آپ ہیں، خالد فاروق صاحب ہیں، ملک نوید صاحب ہیں، سیف الرحمن صاحب ہیں اور راجہ ریاض صاحب ہیں۔ یہ 6 افراد ہیں۔ تو اگر میسیجز سیف نہیں تھے، اس کا مقصد ہے کہ میسیجز باہر بھی گئے ہوں گے یا جا رہے ہوں گے، آپ کا کہنے کا یہی مطلب ہے۔ تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ کس پہ آپ کو شک ہے، یا کون سا ایسا بندہ ہے جو میسیجز باہر لے جا رہا ہے۔ اچھا، دوسری بات میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ ایک آپ کو چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، کیونکہ آپ کاروباری آدمی ہیں، کم سے کم کاروبار کو تو مجھ سے شاید زیادہ بہتر سمجھتے ہوں آپ۔ مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ کا پیسہ کسی شخص کے اوپر ادھار ہے کاروباری سلسلے میں، اور وہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور آپ اس کے پاس جاتے ہیں، پیسے کا تقاضا کرتے ہیں، تو وہ آپ کو کیا کہے گا آگے سے؟ وہ آپ کو یہی کہے گا کہ مہینے کے بعد دے دوں گا، جبکہ اس کو شاید خود بھی پتہ نہ ہو کہ میں مہینے کے بعد دے سکوں گا یا نہیں دے سکوں گا، لیکن وہ آپ کو کوئی نہ کوئی ٹائم تو ضرور دے گا۔ یہ انسان کی سائیکی یعنی فطرت بتا رہا ہوں نا آپ کو۔ مہینہ گزر گیا، آپ پھر اس کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو کیا کہے گا؟ آپ اس کو یہی یاد دلائیں گے کہ تم نے کہا تھا مہینے کے بعد دے دوں گا، میں آ گیا ہوں، دے دو میرے پیسے۔ وہ پھر آپ کو یہ کہے گا کہ بندوبست نہیں ہو سکا، بس 15 دن مجھے دے دو۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ چاروں ناچار آپ اس کو پھر 15 دن دے دیں گے۔ پھر 15 دن کے بعد جائیں گے، وہ یہی کہے گا کہ میں بندوبست نہیں ہو سکا، اگلے ہفتے آپ مجھ سے یقیناً لے لیں۔ ایکچول اس کے پاس پیسہ ہے ہی نہیں، تو وہ آپ کو ڈیٹ ہی دے گا نا، اور اس کے علاوہ وہ بیچارہ کر کیا سکتا ہے؟ اور آپ کو لینے ہیں پیسے، تو اب آپ کا اوپر بھی ایک فرض لاگو ہوتا ہے کہ آپ اس کو کوئی ترکیب بھی تو بتائیں گے۔ جب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ خالی بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس پیسے ہیں نہیں، مجھے ڈیٹ پہ ڈیٹ دے رہا ہے، تو پھر آپ اس کو ترکیب بھی تو بتائیں گے کہ یار اس طرح کرو گے تو تمہارے پاس پیسے آئیں گے، تو تم پیسے مجھے دے دینا۔ سیم دس از دا سچویشن ود ایس آر جی اینڈ ود وی آل۔ یہی سچویشن ہے۔ جب ان کے پاس نہیں ہے، اکاؤنٹ فریز ہیں، تو آپ نے، ہم نے، سب نے مل کے انہیں تجویز دی ہے کہ اس طرح پیسے آپ واپس دے سکتے ہیں۔ اب اس تجویز پہ عمل ہو رہا ہے، سیکیور ری اینیکس ہو گئی ہے سامنے۔ اب ٹیکنیکل چیزیں ہیں، دیکھیں صحیفہ آسمانی کوئی بات نہیں ہوتی۔ میں خود، آپ کو پتہ ہے، گروپوں میں بھی کہہ چکا ہوں اور کمیٹی میں بھی میں نے کہا ہے کہ میری ایک فطرت ہے، میں نے جب کسی کا کام کرنا ہوتا ہے نا، کسی کا بھی ذاتی طور پہ مجھ سے اگر کوئی رجوع کرتا ہے کہ یار یہ میرا مسئلہ ہے، فلانا آپ کا واقف کار ہے، یا یہ بیٹے کے نوکری کا مسئلہ ہے، فلانا آپ کا واقف کار ہے، تو اگر مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام 1 مہینے میں ہو جائے گا، میں اسے 2 سے 3 مہینے کا کہتا ہوں۔ کام مہینے میں ہی اللہ کا شکر ہے کہ ہو جاتا ہے، میں جا کے اس کو وہ کام حوالے کر دیتا ہوں کہ یار یہ آپ کا کام ہو گیا ہے، میں نے تو 2 3 مہینے کہا تھا لیکن مہینے میں ہی ہو گیا ہے۔ وہ الگ سے احسان مند ہو جاتا ہے کہ یار 3 مہینے کا کام 1 مہینے میں ہو گیا۔ یہ نیچر کی بات ہے، اس کو کہتے ہیں اردو میں حفظ ما تقدم، یعنی احتیاطی تدبیر۔ اب راجہ صاحب کے جہاں تک تعلق ہے، ان کو آئی ٹی ٹیم نے بتایا 14 دن ورکنگ ڈیز، انہوں نے وہ پبلک کو بتا دیا، اور میں گروپوں میں کیا کہہ رہا تھا کہ 25 جولائی کو 14 ورکنگ ڈیز ختم ہو رہے ہیں، لیکن لوگوں نے شور شرابہ نہیں کرنا، 4 5 دن ایکسٹرا رکھیں، میری طرف سے 30 تاریخ سمجھیں۔ جبکہ میں مینجمنٹ نہیں ہوں، میں آئی ٹی ٹیم نہیں ہوں، میں جو ہے ایس آر جی کا ممبر ہوں آپ کی طرح، لیکن کیونکہ کمیٹی کے پلیٹ فارم سے اسٹرگل کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، ایک ذمہ داری ہے، لہٰذا میں نے احتیاطاً 4 5 دن زیادہ بتائے، جبکہ راجہ صاحب نے 25 بتایا۔ اب وہ کام نہیں ہو پایا 25 کو، کیونکہ جب آئی ٹی ٹیم بیٹھی تو اس کو اندازہ ہوا کہ یار اس میں تو بڑی گڑبڑ ہے، یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ آج راجہ صاحب کی آپ نے وائس سنی ہوگی، ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ ٹیم کے لوگ بیٹھے تو انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ یار یہ تو بڑا مشکل کام ہے، پھر دوسرے لوگوں کو بٹھایا گیا۔
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گراؤنڈ بیس پر ورک تو ہو رہا ہے نا. آپ کاروباری بندے ہیں جاوید بھائی، اب آپ مجھے یہ بتائیں، ٹینڈر کھلتا ہے روڈ کنسٹرکشن کا تو پتہ چلتا ہے جی یہ 6 مہینے کا پروجیکٹ، یہ روڈ 6 مہینے میں تعمیر ہو جائے گا، وہ 2-3 سال میں بھی نہیں ہو پاتا. پھر عوام چیختی ہے، پھر جا کے وہ ٹھیکیدار پہ بھی زور پڑتا ہے، گورنمنٹ بھی ایکشن لیتی ہے، پھر جا کے کام شروع ہوتا ہے. 6 مہینے کا کام کم سے کم 2-2.5 سال میں ہوتا ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے نا. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جس وقت گراؤنڈ سے باہر بندہ کھڑا ہوتا ہے اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کام پہ کتنا ٹائم لگنا ہے. جب گراؤنڈ میں وہ گھس جاتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے آٹے دال کا بھاؤ، کہ یار یہ کام تو واقعی بہت مشکل ہے. سو یہی تو ہو رہا ہے جاوید بھائی اس وقت. تو اب اس میں ہائپر ہونے کی یا پبلک کو اس طرح ابھارنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے، آپ کا میسج گروپ میں نے کمیٹی میں بھی آپ کے 2 میسیجز شیئر کیے تھے جو مجھے گروپ میں آج ملے ہیں. یہ آپ کی ریسنٹلی وائس ہے. وہ ترکی گئے نہیں گئے وہ ایک الگ بات ہے. وہ کیا نام ہے، سیکیور ری اینیکس پہ کام کر رہے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے. کام تو ہو رہا ہے، انہوں نے تو آپ کو ویب سائٹ دکھا بھی دی ہے. تو پھر میرا خیال ہے اتنا تردد کی ضرورت کیا ہے، اتنا پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے، اور ان باتوں کو چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے کہ جس سے اور پبلک بھی خلاف ہو رہی ہے، پبلک میں بھی ایک جو ہے بدحواسی پھیل رہی ہے. پبلک کو تو رام کرنے کی ضرورت ہے، ان کے زخموں پہ مرہم رکھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی کام ہو رہا ہے، ہم نے دیکھا ہے، انشاءاللہ ہو جائے گا. لیکن 2 4 5 دن 10 دن اگر کام لیٹ ہو جاتا ہے تو کیا گروپوں میں اس طرح تماشا بنانا صحیح ہے؟ لوگ بھی تو یہی سوال کر رہے ہیں گروپوں میں ہی. آپ نے سنا ہوگا کہ جب کمیٹی کے ممبر جاوید صاحب ہی مطمئن نہیں ہیں تو پھر ہم کیسے اعتبار کر لیں؟ تو دس از ٹوٹلی اپ ٹو یو. جو آپ اپنا موقف ریپرزینٹ کریں گے گروپس میں، پبلک جو آپ کی ہم خیال ہے وہ اس کے مطابق چلے گی. تو یہ تو ایک، اگر آپ شرعی لحاظ سے بھی دیکھیں نا جاوید بھائی، تو آپ جو کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ بول رہے ہیں، اور پبلک اس کے مطابق اریٹیٹ کر رہی ہے، اور کل کل کو 2 4 5 7 دن کے بعد ویب سائٹ آن ہو جاتی ہے، تو پھر یہ پبلک آپ کو نہیں کہے گی کہ یار آپ نے تو ہمیں ایسے ہی الجھا کے رکھا ہوا تھا؟ پھر بندہ خدا کو بھی تو جواب دہ ہوتا ہے. میں تو کم سے کم جو بات کرتا ہوں میں یہ سوچتا ہوں کہ خدا سن رہا ہے، دیٹس آل. اس پہ ناراض ہونے کی بات نہیں ہے. لیکن جاوید بھائی سوری ٹو سے، مجھے ریئلی سمجھ نہیں آیا کہ آپ کا مطمع نظر، آپ پس پردہ ہے کیا. کسی بات کو میری دل پہ نہ لیجیے گا. جب انسان ایک دوسرے کو بھائی کہہ دیتا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ ہی دل کی بھڑاس نکالتا ہے. وہ رشتے کھوکھلے ہوتے ہیں کہ میں دل میں رکھ کے بیٹھ جاؤں، آپ دل میں رکھ کے بیٹھ جائیں، اور ہم آپس میں بات نہ کریں، اور دوسرے اور تیسرے اور چوتھے پانچویں لوگ بتائیں کہ جاوید صاحب یہ کہہ رہے ہیں آپ کے متعلق، اور قمر صاحب یہ کہہ رہے ہیں جاوید صاحب کے متعلق. یہ چیز غلط ہوگی. اگر ہم بھائی ہیں تو ہم آپس میں بات کریں گے نا، ہمیں آپس میں بات کرنے کی ضرورت ہے. لہٰذا اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے اس کو سمجھیں، آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ کی ایک وائس پہ آپ کے ہم خیال خاموش ہو جاتے ہیں، آپ کی دوسری وائس پہ آپ کے ہم خیال شور شرابہ شروع کر دیتے ہیں، ماحول میں بدامنی پیدا ہو جاتی ہے. اور وہ لوگ کہ جن کا ان معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جو صبر شکر سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی بیچارے ذہنی طور پر پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ جنگ آخر چل کیا رہی ہے. تو ان کی پریشانیوں کا پھر کون ذمہ دار ہے جاوید بھائی؟ بہت شکریہ.